معاملہ تو شامی صاحب ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو کہ الیکشن کمیشن میں آج پیش ہوئے، تو ہم جو اپنے نمائندے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے، پوچھیں گے آج کیا ماجرا رہا، کیونکہ وہاں دلچسپ صورتحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ سماعت ملتوی ہو گئی 4 دسمبر تک، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ کیا کنفیوژن ہے، یہ ہم جو ہے ان سے بات کریں گے۔ لیکن جو شکست ہوئی ہے اس کا گلہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، ہم ہری پور سے بھی اپنا نمائندہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اب پاکستان کو صرف ایک بیانیہ چاہیے اور خدمت کا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے؟ کیونکہ کل سے لے کر اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس لیے جیتی ہیں کہ انہوں نے خدمت کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک نیریٹو دیا ہے۔ آپ نے تو حلیم کی دیگ چڑھا دی ہے شامی صاحب آپ تھے نہیں نا، تو چڑھانی وہ پڑ گئی۔ یعنی کہاں سے بات شروع کی ہے، کہاں ختم ہوئی ہے، بلکہ ختم بھی نہیں ہوئی، پھر نئے سرے سے شروع ہو گئی ہے۔ بھائی بڑی سیدھی بات ہے کہ عظمہ بخاری جو ہیں ان کی جماعت جو ہے وہ نشستیں جیت چکی ہے، اور وہ اس لیے اب جو کچھ بھی کہیں ان کو حق ہے۔ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ جب کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ تو اس کے راستے میں تو آپ رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو وہ بیچاری جو ہے وہ تو میدان میں تھی نہیں، اور کہتی ہیں میدان میں تھی، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی کمپین، اور جو لوگ تھے یعنی بظاہر تو 2 نشستوں پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، صحیح ہے، اور ایک ہری پور میں اور ایک لاہور میں، ٹھیک، اور یہاں اب وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی شکایات اپنی ہیں، ظاہر ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، اس کے اندر اپنی صفوں میں بھی انتشار ہے، اور کوئی جم کے بات کسی نے کی نہیں، کسی نے کمپین نہیں چلائی۔ کوئی حلقے میں جہاں میاں اظہر صاحب کا حلقہ ہے مرحوم کا، وہاں کوئی پی ٹی آئی کے جو قائدین محترم ہیں ان کی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ٹھیک، بھئی کوئی چلیے کوئی آپ کے جلسے کرتے، کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے، کوئی لوگوں تک جاتے، کوئی اخبار میں، کوئی سوشل میڈیا میں کمپین چلاتے، کوئی اخبار میں اشتہار نظر آتے، کوئی پوسٹر ہوتا، کچھ نظر تو آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور بائیکاٹ بھی کرنا تھا تو طریقے سے بائیکاٹ کرتے۔ اور وہاں ہری پور میں تو ظاہر ہے کہ ایک گھمسان کا رن تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں دھاندلی ہو گئی ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو الیکشن کرانے والی مشینری ہے وہ تو صوبائی حکومت کے ماتحت ہوتی، تو اس طرح کی اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن بہرحال ان کی مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس سمبل کوئی نہیں، پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور ابھی بھی ان کے وہ تو مسئلے طے نہیں ہوئے۔ جو الجھن الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا پھر سپریم کورٹ نے ٹپا لگا دیا، اب نئے انتخابات کرائے وہ بھی منظور نہیں ہو پایا الیکشن کمیشن کو، تو ان کی مشکلات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو اس لیے اب ان کو جو اس وقت تھوڑی سیٹ بیک ہوا ہے، وہ سیٹ بیک یعنی کوئی ایسا نہیں ہے آپ کہہ سکتے کہ یعنی انہوں نے کو پانی پت کی لڑائی جو تھی وہ ہار دی ہے۔ اور یہ جو الیکشن ہوا نا، ضمنی انتخاب ہوا، اگر آپ لاہور میں بھی چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے، کوئی گما گمی نہیں تھی، کوئی مطلب ایسا کوئی بہت زیادہ کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے، کوئی کمپیننگ نہیں تھی، کوئی جلسے نہیں تھے۔ تو ایک باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہوگی تو مسلم لیگ نون کو اس کا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس نے نشستیں جیت لی۔ ہاں میدان جو لگا ہے وہ ہری پور میں لگا ہے۔ اب ہری پور میں تو یعنی جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، ان کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں، اسد قیصر کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بھئی دھاندلی صوبائی انتظامیہ جو تھی وہ تو آپ کے پاس تھی، اور کس طریقے سے وہاں دھاندلی ہو گئی۔ پھر اگر آپ کے پاس کوئی فارم 45 تھے تو فوری طور پر وہ سارے سوشل میڈیا پر پیش کر دیتے ہیں، اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیتے۔ سر وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ کیے تھے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا بہرحال اب یہ وہ کہتے ہیں ہم اپنا ٹریبونل بنائیں گے، اپنی تحقیقات کریں گے، وہ جب بھی ہوگا۔ لیکن دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی احتجاج کا اعلان نہیں کیا تو ایک اچھی بات ہے، اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اب اکٹھے ہوں گے جو لوگ جو شہدا تھے ان کے لیے قرآن خوانی کریں گے، جو لوگ جن کو جو بیچارے قید ہو گئے ان کے لیے رہائی کی دعا کریں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور ہنگامی، اور اس وقت پھر ان کو الیکشن کمیشن نے بلایا تھا کہ بھئی آپ نے وائلیشن کی ہے
الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کی. ہاں جی. وہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے کہ بھئی الیکشن کمیشن اس سے کی مجھے سر بچایا جائے. ہاں معلومات ذرا لے لیتے. وقار اب انہوں نے سید کہا بھئی اب الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. اب وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پھر پیش ہو گئے. اب دیکھیے وہاں حذیفہ الرحمان صاحب جو ہیں ان کو بھی نوٹس دیا گیا, انہوں نے معذرت کر لی. پھر ایک طلال چودھری صاحب کو جرمانہ کر دیا. تو ان کو بھی کیا کریں گے کہ ان کو یہ کچھ ستیلے بچے تھوڑی ہیں. اچھا تو ان کے بعد اگر یہ معذرت کر لیں گے تو ہو سکتا ہے معذرت آج کیا ہوا سر پوچھ لیتے. وہ جرمانہ ہو جائے گا تو جرمانہ ادا کر دیں گے. یعنی نااہلی وغیرہ کا سوال تو اس لیے پیدا نہیں ہوتا کوئی اور نااہل ہوا ہے تو یہ نااہل ہوں گے. صحیح. اگر نااہل ہوں گے تو پھر تو وہ اب ٹھیک ان کی بات ہوگی نا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ناروا سلوک ہے, ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. سر وقار سید اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اچھا اور آپ کو ڈرانے کی ضرورت بھی نہیں.